اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین گرامی قدر، محفل سیرت کے سلسلہ میں آج کے پروگرام میں ہم آغاز کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے وقت سے اور دودھ پینے کا آپ کی جو عمر مبارک ہے اس کے تذکرہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے بعد جو چند دن جو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، باندی تھی، اس کا نام تھا سویبہ، جس کو ہمارے ہاں صوبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں صوبیہ نام نہیں ہے، یہ ثویبہ ہے۔ تو ثویبہ نے چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ اہل عرب اپنے بچوں کو دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے دودھ پینے کے لیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ بچے شہر کے جو آب و ہوا کے برے اثرات ہیں، نقصان دہ اثرات ہیں، ان اثرات سے محفوظ رہیں، بیماریوں سے محفوظ رہیں، اور آب و ہوا کی جو خرابی ہے شہر میں اس سے محفوظ رہیں، اور زبان کی خرابی سے بھی محفوظ رہیں۔ اہل عرب نے اپنی زبان کو خالص رکھنے کے لیے اس کا بڑا اہتمام کیا کہ بچے تاکہ دیہات کے ماحول میں ہوں اور وہاں خالص عربی زبان ہی بچے شروع کریں اور سیکھیں، اور شہری ماحول میں جہاں تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کی وجہ سے، باقی وفود کی اور لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے جو زبان میں جو خرابی آ جاتی ہے اور دوسری زبانوں کی ملاوٹ آ جاتی ہے، اور اپنی زبان کا جو خالص ہونا جو ایک معاملہ ہے وہ نہیں رہتا، اس سے تاکہ محفوظ رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وجہ سے دیہات کی جو خواتین آتی تھیں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھیں، اسی مرحلے سے گزرنا پڑا۔ واقع یہ ہے کہ بنو سعد کی خواتین سال میں 2 مرتبہ مکہ میں شہر میں آیا کرتی تھیں، اور شہر کے رؤساء اور شہر کے گھروں کا چکر لگاتی تھیں۔ کوئی ولادت ہو تو بچہ لے لیتی تھیں، اور اس بچے کو دودھ پلا کر پھر ایک اجرت طے ہوتی تھی، اس دودھ پلانے کے بعد پھر بچے کو 2-2.5 سال کی عمر میں واپس والدین کو دے جاتے تھے۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہوا کہ بالکل اسی موسم میں اور انہی ایام میں بنو سعد کی خواتین بھی آئیں، اور ان خواتین میں ایک خاتون تھیں حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ بھی آئیں، اور یہ پورا ایک گروہ تھا خواتین کا۔ انہوں نے آ کے مکہ میں بچے دیکھے، تلاش کیے، اور گھروں کا چکر لگاتی تھی عورتیں، اور اس گھر کا حضرت آمنہ کے گھر کا بھی چکر لگاتی رہیں خواتین۔ اور یہ جو عورتیں آئی تھیں، عورتوں کا جو گروہ آیا تھا، تقریباً تمام عورتوں نے اس گھر میں آئیں، دیکھا سنا، بچے کو دیکھا، اور پوچھا کہ بچے کے والد کیا کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ بچے کے والد تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ جب بچے کے والد فوت ہو چکے ہیں اور بچے کے جو کفالت کر رہے ہیں اس کے دادا کر رہے ہیں، تو دادا کتنی خدمت کریں گے؟ تو والد کے ہونے کی وجہ سے تو زیادہ خدمت کی اور زیادہ اجرت اور زیادہ مالی فائدے کی امید ہوتی تھی، اس لیے ان خواتین نے ایک ایک کر کے تو یہ بچہ لینے سے انکار کر دیا کہ اس سے ہماری جو مالی ضرورت ہے وہ تو پوری نہیں ہوگی۔ جناب حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور واپس چلے گئے۔ جب ان عورتوں کے واپس جانے کا وقت آیا اور دوسرے دن ان تمام خواتین نے، اس گروہ نے واپس جانا تھا اپنے علاقے میں، تو شام کے وقت حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں اپنے خامند سے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، اور مجھے تو بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ آنے والی میری سہیلیاں ساری سب کے پاس بچہ ہے،
اور بچہ لے کے واپس جائیں گی اور صبح واپس جانا ہے، اور میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی، اور میں اکیلے اور بغیر بچے کے خالی ہاتھ جاؤں گی۔ مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ جو بچہ ہم چھوڑ آئے تھے، ہم جاتے ہیں اسی بچے کو، کوشش کرتے ہیں چلو اسی کو لے لیں، خالی ہاتھ تو نہیں جائیں گے۔ آپ چلے گئے اور آپ کے شوہر حارث بھی چلے گئے آپ کے ساتھ، تو جا کے حضرت آمنہ سے جب بات کی تو حضرت آمنہ نے بھی یہ سوچا کہ اب اس خاتون کو یہ بچہ دینا ہی ہے، ان کا بھی اصرار تھا، اور حلیمہ سعدیہ نے بھی یہ سوچا کہ چلو نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے، خالی ہاتھ تو نہیں جائیں گے۔ بچے کو لے لیا اور لے کے واپس اپنے خیمے میں آئیں، اور شام کا وقت تھا۔ حلیمہ سعدیہ جو بیان کرتی ہیں اس منظر کو اور اس مرحلے کو، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم اپنے علاقے سے مکہ کی طرف آئے تھے تو اس وقت مکہ آتے ہوئے راستے میں میری جو سواری تھی ایک گدی تھی سفید رنگ کی، تو وہ لاغر ہو چکی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ قحط تھا ہمارے علاقے میں، اور اس قحط کی وجہ سے جانور بھی لاغر ہو چکے تھے، انسان بھی لاغر ہو چکے تھے، اس قحط نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوا تھا، اور مالی حالت اور زمین کا سبزہ اور زمین کے غلے سب کچھ ختم ہوا تھا۔ تو جب ہم آ رہے تھے تو میری سواری تھی اور بہت لاغر ہو چکی تھی، اور حالات بڑے خراب تھے، ہماری اونٹنی میں بھی دودھ نہیں تھا، میرا ایک بچہ تھا، اس بچے کے لیے بھی دودھ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی میری گود سے۔ تو جب ہم آئے تو میرے قافلے والی جو باقی عورتیں تھیں میری سہیلیاں، وہ بار بار رک کر میری سواری کی انتظار کرتی تھیں، ہم ان کے ساتھ پہنچتے تھے تو پھر وہ آگے چلتے تھے، اور بڑے تنگ ہوتے تھے اس وجہ سے۔ لیکن جب میں نے بچہ لے کے ہم واپس پہنچے، اس سے پہلے کی صورتحال تو یہ تھی کہ میرا اپنا بیٹا، اس کے دودھ کی خوراک کی ضرورت میری گود سے پوری نہیں ہوتی تھی، رات بھر وہ روتا تھا، ہم بھی بے آرام ہوتے تھے، وہ بھی چیختا چلاتا تھا۔ آج اس بچے کو لے کے ہم جب آئے، ہم اپنے خیمے میں پہنچے، میں نے اس بچے کو اپنی گود میں ڈالا۔ مجھے جب اس بچے نے میری گود میں آیا تو اس بچے کے لیے دودھ امڑ آیا، اور اس بچے نے جی بھر کر دودھ پیا، اور دودھ پی کر سکون سے سو گیا، اور پھر میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو دودھ پلایا، اس نے بھی سکون سے دودھ پیا اور پی کر وہ بھی سو گیا رات کو۔ اور پھر میرے خامند گئے جا کے اونٹنی کو دہنے کے لیے کہ اونٹنی کا دودھ نکال کے لائیں، تو جب اونٹنی کو دھونے لگے تو میرے خاوند کہتے ہیں کہ اونٹنی کے تھن باہر آئے، اور اس کا دودھ تو پورا جوش مار رہا تھا، اور برتن بھر گئے، اور پھر وہ دودھ لائے، ہم دونوں میاں بیوی نے بھی دودھ پیا، پیٹ بھر کر سیر ہو کر، اور پھر ہم بھی سو گئے، ہمارا بچہ بھی سو گیا، اور یہ بڑی تسلی بخش اور اطمینان کی کیفیت ہمیں اس رات کو نصیب ہوئی۔ صبح اٹھے تو میرے خاوند کہتے ہیں کہ حلیمہ، مجھے لگتا ہے کہ تم نے بڑی کوئی بابرکت روح حاصل کی ہے۔ تو حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہم نے جو یہ بچہ حاصل کیا ہے، اس کی برکتیں ہیں یہ کہ آج رات بڑی پرسکون گزری۔ فرماتی ہیں کہ جب ہم یہاں سے پھر اپنے گاؤں کو واپس چلے دوسرے دن صبح، تو میری وہی والی سواری، جب ہم جا رہے تھے تو میری سواری سب سے تیز رفتار تھی، اور میری سواری تمام سواریوں کو کاٹ کے آگے ہو رہی تھی، اور میری سواری کے ساتھ باقی قافلے کے لوگ اور سواریاں پہنچ نہیں پا رہی تھیں، اور مجھے آواز دے کے میری سہیلیاں پوچھتی تھیں کہ کیا حلیمہ یہ وہی سواری ہے تمہاری؟ لگتی تو وہی ہے، اس قدر تیز یہ کیسے ہو گئی؟ اور پھر جب ہم گھر پہنچے تو گھر میں بھی اسی انداز سے برکتوں کے ساتھ ہمارا وقت گزر رہا تھا۔ میرے گھر جو بکریاں تھیں اور جو باقی مویشی تھے، تو میرے گھر کا جو خادم تھا وہ بکریاں اور چرانے کے لیے لے جاتا تھا، اور بکریاں چر کے سیر ہو کے واپس آتی تھیں، اور ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ وہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے، اپنے ملازموں کو، کہ تم وہ حلیمہ کی بکریاں جس طرح چرتی ہیں
تم بھی اسی انداز سے اور اسی طرف چروایا کرو، وہ تو پیٹ بھر کے آتی ہیں، اور تم لوگ کس طریقے سے چرواتے ہو اپنے چوپاؤں کو۔ تو یہ سلسلہ تھا۔ خیر، تو گھر میں برکتیں آ گئیں۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس بچے کی جو نشو و نما تھی، اس کی جو جسمانی طور پر جو صحت تھی، وہ باقی تمام بچوں سے عمر کے بنسبت ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی اور بہت بہتر تھی۔ خیر 2 سال کا عرصہ گزرا، 2 سال دودھ پینے کی عمر پوری ہوئی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے اس بابرکت بچے کو اس کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں، اور حضرت آمنہ سے ذکر کرنے لگیں کہ ہم نے اس بچے کے ساتھ ایک وقت گزارا، ہماری تو اس کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، ہمارا تو دل اس کے بغیر نہیں لگتا، اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں واپس، کچھ عرصہ اور رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بیماریاں بھی پھیلی ہوئی ہیں، تو بیماریوں سے بھی مجھے لگتا ہے کہ خطرہ ہے اس بچے کو، بیماریوں سے بھی بچ جائے گا اور یہ بچہ کچھ عرصہ اور ہمارے ساتھ بھی رہ لے گا۔ حضرت آمنہ پہلے مان نہیں رہی تھیں، لیکن پھر اصرار کے ساتھ کی وجہ سے انہوں نے مان لیا اور بچے کو واپس لے آئے۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیہ، اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ پھر آ گئے، اور فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ کچھ اور عرصہ میرے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کچھ 4 سال تھی، 4 سال سے کچھ اوپر تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اپنے باقی جو آپ کے ساتھ کے بچے تھے ان کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، اور کھیلتے ہوئے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صاحب آتے ہیں اور آ کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے ان کو لٹا دیتے ہیں زمین پہ، لٹا کر ان کا سینہ مبارک چاک کرتے ہیں، اور سینہ چاک کر کے آپ کا دل مبارک نکالتے ہیں، اور دل نکال کر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دل کا تھوڑا سا حصہ کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں کہ یہ شیطان کا حصہ، شیطان کے اثرات اس پہ ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ الگ کر دیا۔ باقی حصہ رکھ دیا، رکھ کر اسی طریقے سے واپس جوڑ دیا اور سی لیا، اور جو قلب مبارک رکھنے سے پہلے آب زمزم سے دھویا، اور یہ جنت سے آسمانوں سے ایک برتن لایا گیا تھا جس میں یہ قلب مبارک رکھا گیا، اور پھر وہ آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا اور دھو کر واپس رکھا گیا۔ جب باقی جو بچے تھے انہوں نے دیکھا محمد کو لٹا دیا گیا اور ان کا سینہ چاک کر دیا گیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بچے ڈر گئے، وہ خوف کے مارے گھر بھاگے، گھر جا کر بتایا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو اور گھر کے بڑوں کو کہ وہ بھائی کو محمد کو تو مار دیا گیا ہے۔ گھر کے سارے لوگ حواس باختہ پہنچے، جب پہنچ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور آپ ایک خوف کے عالم میں اور آپ کے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں اور آپ کھڑے ہیں، گویا کہ اتنی دیر میں یہ سارا کام ہو گیا، سینہ چاک ہوا، قلب مبارک نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، اس سے کچھ حصہ الگ کر لیا گیا، اور پھر واپس قلب مبارک رکھ دیا گیا اور دل اسی طریقے سے کر دیا گیا۔ جب یہ کام ہوا تو حلیمہ سعدیہ اور گھر والے وہ ڈر بھی گئے، اب ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا، بچے کا حسن و جمال، اس کی صحت مندی اور تنو مندی اور اس کی برکتیں اور کشش وہ تھی ہی ایسی کہ اب ان کو مختلف قسم کے خطرات دل میں آنے لگے۔ تو حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کے اس کی والدہ کے پاس لے آئیں مکہ میں، اور آ کے کہا کہ اب اس بچے کو اب آپ رکھ لیں، مجھے اب اس کے حوالے سے خدشات ہو رہے ہیں، کچھ نقصان نہ ہو جائے، بچے کو واپس کر دیا۔ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر اب کچھ عرصہ وقت گزرتا ہے، پھر آپ کو اپنی مرحوم شوہر کی یاد میں آپ کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں جاؤں اور عبداللہ کی قبر پر میں جا کے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جا کر دعا کروں، اپنا کوئی دکھ درد وہاں میں کم کرنے کے لیے، اور ایک کیفیت جو غم کی اور دکھ کی طاری ہے
اس میں کچھ کمی کے لیے، تسلی اور اطمینان کے لیے میں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کروں۔ آپ اپنے سسر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کے ساتھ ان کی سرپرستی میں اور اپنی خادمہ ام ایمن کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ چلی گئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عمر مبارک کا 6واں سال تھا۔ آپ 6 سال اور کچھ عرصہ کا ٹائم تھا، کا وقت ہوا تھا، اور جب آپ گئے تو حضرت آمنہ کچھ عرصہ وہاں رہیں، تقریباً مہینہ بھر، اور واپس تشریف لائیں۔ واپس تشریف لاتے ہوئے ایک مقام پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ کو شدید بخار ہوا، اور پھر آپ جاں بر نہیں ہو سکیں اور آپ کی وفات ہو گئی مقام ابوا پر۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ آپ کی وفات ہو گئی، اور پھر اب عبد المطلب کو جو دکھ اور تکلیف اور دل پہ جو اس غم کے جو چرکے لگے، وہ عجیب کیفیت تھی ان کی۔ آپ اپنے یتیم پوتے کو لے کر واپس مکہ پہنچتے ہیں، اور مکہ پہنچ کر پھر آپ اپنے اس پوتے کی اس کفالت کا آپ پہلے سے زیادہ آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، اور ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے اس پوتے کو اس انداز سے محبوب رکھتے تھے کہ آپ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اپنے اس پوتے کا خیال رکھتے تھے، اور ایسا ہوتا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ میں آپ کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا، اس پہ آپ بیٹھتے تھے عبد المطلب، اور آپ کی جتنی بھی اولاد تھی، بیٹے تھے آپ کے، باقی جو 9 بیٹے تھے، وہ بیٹھتے تھے آپ کے سامنے اور اس تخت سے نیچے بیٹھتے تھے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، آپ 6، 7 اور 8 سال کی عمر مبارک تھی۔ آپ اپنے دادا محترم کے ساتھ اس تخت پہ چلے جاتے تھے، اور جا کے آپ کے ساتھ بیٹھنے لگتے، تو آپ کے چچے آپ کو منع کرتے تھے، چونکہ عظمت اور ادب اور احترام کے خلاف اس کو سمجھتے تھے۔ جناب عبد المطلب اپنے بیٹوں کو منع کرتے، کہتے چھوڑو میرے بیٹے کو، میرے اس بیٹے کی شان بڑی نرالی ہے۔ آپ شوق سے بٹھاتے اس کو، بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر تو آپ ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے، سہلاتے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے۔ تو اور پھر یہ کوئی 8 سال کی عمر سے کچھ اوپر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جناب عبد المطلب بھی بیمار ہوئے اور آپ کی بھی وفات ہو گئی، اور آپ وفات سے پہلے آپ نے اپنے اس یتیم پوتے کی جو کفالت تھی وہ اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دی، اور ان کو وصیت کر دی کہ آپ نے ان کی کفالت کرنی ہے۔ اور ابو طالب کو ان کا کفیل بنانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم تھے حضرت عبداللہ اور ابو طالب، یہ ایک ماں کے بیٹے تھے۔ باقی جو اولاد تھی، جو 8 بیٹے باقی تھے عبد المطلب کے، وہ باقی خواتین سے تھے، ایک خاتون سے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب تھے۔ اس لیے ابو طالب کو آپ نے عبد المطلب نے ان کا کفیل بنا دیا، اور اس کے بعد پھر ابو طالب کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور وہاں سے آگے پھر ابو طالب کی وہ وفائیں شروع ہوتی ہیں کہ جو 40 سال سے زائد عرصہ تک جاری رہتی ہیں۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم آئندہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔